بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، غزوہ احد سے متعلق کئی نشستوں میں آپ حضرات کے سامنے باتیں رکھی گئیں۔ قرآن مجید میں غزوہ احد سے متعلق کیا کچھ ذکر ہے، ان تمام باتوں کا آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا اور اس کی وضاحت کی گئی۔ اگر دیکھا جائے ناظرین کرام تو غزوہ احد کے صفحات ہی میں سے ایک صفحہ اور غزوہ احد کی داستانوں میں سے ایک داستان ہے جسے غزوہ حمراء الاسد کہا جاتا ہے۔ غزوہ حمراء الاسد یہ ایک اگرچہ علیحدہ سے ایک غزوہ ہے، لیکن اس کا بہت ہی خاص تعلق، گہرا تعلق غزوہ احد سے ہے۔ اسی لیے اہل علم نے غزوہ احد کا ایک حصہ قرار دیا ہے غزوہ حمراء الاسد کو، یعنی غزوہ احد کے صفحات میں سے ایک صفحہ غزوہ حمراء الاسد ہے۔ غزوہ احد ہفتے والے دن 15 شوال کو ہجرت کے تیسرے سال پیش آئی۔ ہجرت کے تیسرے سال 15 شوال ہفتے والے دن یعنی سنیچر والے دن غزوہ احد پیش آئی۔ اسی کے ٹھیک دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حمراء الاسد کے لیے مدینہ المنورہ سے نکلے۔ اس کا کیا قصہ ہے اور اس غزوے کی، غزوہ حمراء الاسد کی وجہ کیا بنی؟ اگر دیکھا جائے حضرات، آپ حضرات کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو بہت ہی زیادہ تکلیف پہنچی اور بڑی تعداد میں صحابہ کرام اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ ایک بڑی تعداد صحابہ کرام کی شہید کی گئی۔ بظاہر یہی تأثر پایا گیا کہ مسلمانوں کو شکست اور کفار کو، مشرکین مکہ کو غلبہ حاصل ہوا۔ ہر ایک نے اپنا اپنا راستہ پکڑ لیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد کفار مکہ، مشرکین مکہ اپنا لشکر لے کر کے مکہ کی طرف انہوں نے رخ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مدینہ المنورہ کی طرف کیا ہے رخ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ پہنچ گئے، کیونکہ احد سے مدینہ قریب ہے، جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ لیکن مکہ احد سے ایک خاصی دوری پر ہے، تو مکہ پہنچنے میں کفار کو، مشرکین مکہ کو وقت لگا۔ راستے ہی میں کفار مکہ، مشرکین مکہ نے آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور ایک دوسرے کو غیرت دلانے لگے کہ ہم نے غزوہ احد میں مسلمانوں کے ساتھ تو کچھ کیا ہی نہیں، ہم نے صرف ان کے چند افرادوں کو ہم نے مار دیا اور تو کچھ نہیں کیا۔ ہم نے ہونا یہ چاہیے کہ ہم محمد کو، اس کے ساتھیوں کو، اس کے دین کو، دین اسلام کو، جو دین لے کر کے آیا ہے، جس کا دعویٰ کرتا ہے، ان چیزوں کو ہم جڑ سے اکھاڑ دیں اور ختم کر دیں، کوئی نام و نشان ان کا کیا ہے باقی نہ رہے۔ یہ آپس میں کفار مکہ، مشرکین مکہ راستے ہی میں یہ بات کرنے لگے۔ مکہ پہنچنے سے پہلے ابو سفیان کی قیادت میں یہ لشکر تھا۔ ابو سفیان بھی اس لشکر میں موجود ہیں۔
جو جنگ احد کے بعد مکہ المکرمہ کی طرف لوٹ رہا ہے۔ راستے میں آپس میں مشرکین مکہ نے یہ بات کی کہ جنگ احد میں ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، صرف جو ہے چند افرادوں کو مسلمانوں کے ہم نے ان کو مار ڈالا، قتل کر ڈالا، لیکن اگر دیکھا جائے تو کوئی خاص نقصان، کوئی خاص کامیابی ہمیں حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ اگر ہم اسی پر اکتفا کر دیں کہ چند افرادوں کو مار کر ہم لوٹ جائیں تو ظاہر سی بات ہے کہ محمد ان کے دوسرے ساتھی موجود ہیں، اپنے آپ کو مزید اور مضبوط بنانے کی کوشش کریں گے، یا کچھ نہیں تو کم از کم اس کا بدلہ لینے کی کوشش کریں گے، تو آگے چل کر عن قریب ہم پر دوبارہ حملہ کریں گے، دوبارہ ہمیں اور ان کے درمیان جنگ جو ہے چھڑ جائے گی۔ بار بار جنگ کرنے سے کیا فائدہ؟ ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ادھر ہی سے ہم لوٹ کر کے جائیں، مدینہ المنورہ پر ہم حملہ کریں اچانک، اور جو ہے مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے، ختم کر دیا جائے، ان کا نام و نشان ختم کر دیا جائے، کوئی نام و نشان باقی نہ رہے۔ جب یہ رائے لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو پیش کی تو ابو سفیان نے اس رائے کو بہت ہی زیادہ پسند فرمایا اور کہا کہ ہاں ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے، چلو ہم لوٹتے ہیں، راستے ہی سے مدینہ المنورہ جا کر کے دوبارہ پھر ہم ان مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں اور ان کو جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں، نام و نشان ان کا کیا ہے مٹا دے، ختم کر دیں۔ یہ ارادہ ہو گیا ابو سفیان کا۔ اب ان کا رخ مکہ کی طرف تھا، لیکن جب یہ ارادہ ہوا مکہ کی طرف سے، پھر جو ہے اپنے رخ کو انہوں نے بدل لیا، مدینہ المنورہ کی طرف انہوں نے اپنا رخ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ہی دن، یعنی جنگ احد کے دوسرے دن، جنگ احد پیش آئی ہفتے والے دن، سنیچر والے دن، اور اتوار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچ گئی۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم لوگوں کے درمیان یہ پکار لگا دو، یہ آواز پہنچا دو، میرا پیغام پہنچا دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سبھوں کو اپنے ساتھ دوبارہ نکلنے کا حکم دیتے ہیں قتال اور غزوے کے غرض سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شرط یہ ہے کہ صرف وہی لوگ میرے ساتھ قتال میں نکلیں دوبارہ جنہوں نے کل والے دن میدان احد میں غزوے میں شرکت کی تھی۔ مطلب غزوہ احد میں جن لوگوں نے شرکت کی، صرف وہی لوگ میرے ساتھ اس اگلے غزوے کے لیے کیا ہے، آج صبح کیا ہے، نکل پڑے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو، تو حضرت بلال نے یہ اعلان مدینہ المنورہ میں صحابہ کرام کے درمیان کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ تم تیار ہو جاؤ، اب ایک اور غزوہ ہے جس کو ہمیں کیا ہے، جس میں جا کر شرکت کرنا ہے اور مشرکین سے لڑنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شرط یہ ہے کہ صرف وہی لوگ اس دوسرے غزوے میں نکلیں جنہوں نے پچھلے غزوہ احد میں جو کل پیش آئی تھی ہفتے والے دن، سنیچر والے دن، اس میں انہوں نے کیا ہے، شرکت کی ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شرط تھی، اور اسی شرط پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ صحابہ کرام تیار ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں جانے کے لیے۔ اگر دیکھا جائے حضرات، صحابہ کرام مدینہ المنورہ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ المنورہ پہنچے، ان کی اکثروں کی تعداد زخمی کی حالت میں تھے، زخم تھا ان پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی، صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد زخمی۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا کہ اگلے غزوے کی تیاری کے لیے نکلنا ہے،
تو حضرت اسید ابن حضیر جن کے بدن پر 7 زخم موجود تھے، 7 زخم موجود تھے اور اس کا علاج چل ہی رہا تھا، انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سنا، کانوں تک آواز پہنچی حضرت بلال کی، انہوں نے کہا سمعا وطاعتا للہ ولرسولہ، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت بھی کریں گے اللہ اس کے رسول کے حکم کو۔ اور انہوں نے اپنا اسلحہ لیا اور جو علاج کر رہے تھے اپنی دوائی کو انہوں نے کیا ہے چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اسی طرح ایک صحابی جن کے جسم پر 40 زخم تھے، ایک اور صحابی جن کے جسم پر 13 زخم تھے، ان کا نام حضرت طفیل ابن النعمان ہے، ایک صحابی جن کا نام الحارث ابن الصمہ، ان کے جسم پر 10 زخم موجود تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو دیکھا زخم کی حالت میں، خون ان کے زخم سے ابھی تک ٹپک ہی رہا ہے، آپ کے بلانے پر سب اکٹھا ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا اللہم ارحم بنی سلمہ، اے اللہ بنو سلمہ کے لوگوں پر تو رحم فرما۔ بنو سلمہ ایک خاندان، جس خاندان کے بڑی تعداد کے نوجوانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شرکت کی، زخمی ہوئے، زخمی ہونے کے بعد پھر دوبارہ کیا ہے غزوہ حمراء الاسد میں شرکت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دعا دی اور فرمایا اللہم ارحم بنی سلمہ، اے اللہ بنی سلمہ پر تو کیا ہے رحم فرما۔ اسی لیے حضرات قرآن مجید میں صحابہ کرام کے اس عمل اور اس جذبے کی تعریف کی گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے تعریف بیان کیا مدح کے طور پر۔ ارشاد باری تعالی الذين استجابوا لله وللرسول الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، جنہوں نے استجابوا للہ والرسول، جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی باتوں کو مان لیا، اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا، من بعد ما اصابہم القرح، اور اللہ اس کے رسول کی پکار کو کب مانا، کب لبیک کہا؟ اس وقت جب کہ یہ زخمی تھے اور بدن پر ان کے کیا ہے زخم پایا گیا۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان میں سے جنہوں نے احسان کیا، بھلائی کی، اس جنگ میں شرکت کی، اللہ سے ڈرے، اجر عظیم، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اجر عظیم رکھا ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اجر عظیم رکھا ہے، یعنی بہت ہی بڑا اور بہت ہی زیادہ اجر۔ اور ظاہر سی بات ہے حضرات کہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کہ صحابہ کرام جنگ احد میں شرکت کے بعد جس ہمت پستی کے شکار ہوئے، حوصلہ پست ہو گیا، اب دوبارہ پھر جنگ میں شرکت کرنا یہ ایک بہت ہی مشکل کام تھا، کئی ناحیوں سے ہمت پست ہو چکی تھی۔ سب سے اہم چیز یہ کہ بڑی تعداد میں صحابہ کرام کو شہید کیا گیا۔ دوسری ایک وجہ یہ تھی کہ اکثر صحابہ کرام زخمی کی حالت میں اپنے گھر لوٹ کر کے آئے، اور ایک دو زخم نہیں، کئی کئی زخم بدن پر تھے، چلنے پھرنے کے لائق نہیں تھے، صحابہ کرام چور چور ہو گئے تھے، اور اسی طرح ایک قسم کی بظاہر شکست نظر آئی تھی ہے۔ تو اسی لیے اب دوبارہ پھر اسی حالت میں جنگ میں شرکت کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، حکم دیا، اپنا پیغام بلال کے ذریعے پہنچایا مدینہ والوں کے درمیان،
تو ہر نوجوان جس نے غزوہ احد میں شرکت کی تھی، چاہے جس حالت میں رہا ہو، زیادہ زخم ہو، تھوڑے زخم ہو، زخم سوکھ گیا ہو یا زخم ابھی تک اس کا علاج نہ ہوا ہو، کسی بھی حالت میں تھے، ہر حالت میں کیا ہے صحابہ کرام تیار ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لبیک کہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بطور مدح، بطور تعریف صحابہ کرام کی جو ہے آیت نازل فرمائی، صحابہ کرام کے حق میں آیت نازل فرمائی قرآن مجید میں، اور فرمایا اللہ نے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی باتوں کو مان لیا، حالانکہ وہ زخمی تھے، زخم حالت میں ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ اس کے رسول کی بات کو مان لیا۔ اللہ اس کے رسول کی بات کیا تھی؟ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا تھا صحابہ کرام کو کہ تم سب تیار ہو جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے یہ فیصلہ نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تائید تھی، تو گویا کہ اللہ اس کے رسول کا حکم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو مانا صحابہ کرام نے، حالانکہ من بعد ما اصابهم القرح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کو زخم پہنچ چکا تھا اور بہت ہی بری حالت میں تھے صحت کے ناحیے سے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دعوت کو لبیک کہا۔ للذین احسنوا منہم، ان میں سے جنہوں نے احسان کیا، بھلائی کی، رسول کی باتوں کو مانا، جنگ میں شرکت کا جذبہ دوبارہ اپنے اندر حوصلہ لے آیا، واتقوا، اور انہوں نے ڈرا، پرہیزگاری اختیار کی، اجر عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے، یعنی بہت ہی بڑا اجر ہے۔ اب صحابہ کرام تیار ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں دوبارہ پھر شرکت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ نکلتے ہیں ابو سفیان کا پیچھا کرنے کے لیے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ سے تقریباً 8 میل کی دوری پر ایک مقام، ایک جگہ ہے جسے حمراء الاسد کہا جاتا ہے۔ حمراء الاسد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں اور اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ ڈالتے ہیں ابو سفیان سے کیا ہے مقابلہ کرنے کے لیے۔ المہم حضرات، مزید اور باتیں غزوہ حمراء الاسد سے متعلق انشاءاللہ اگلی نشست، اگلی ملاقات میں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، عبرت و نصیحت سبق حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم